حاضرین و سامعین کرام، چند باتیں آپ کی خدمت میں اس محفل پاک کی نسبت سے عرض کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ پر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر ہے۔ یقین ہے جس پہ ولی کی نظر پڑ جائے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، جن صحابہ پر نبی کی نظر پڑ جائے ان کا کیا مقام ہوگا۔ کہنے کو تو لوگ کہتے ہیں کہ صرف 4 صحابی ہیں، مگر ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کم از کم 1,24,000 صحابی ہیں۔ کتنے؟ 1,24,000 صحابی ہیں، اور حضور کے جتنے صحابہ ہیں وہ میرے نبی کی نگاہ کے پلے بلے ہیں، اور حضور کے جتنے اہل بیت ہیں وہ حضور کے خون کے پلے بلے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صحابہ بھی ہماری جان ہیں اور اہل بیت بھی ہمارا ایمان ہے۔ بولو، صحابہ بھی ہماری جان ہے اور اہل بیت بھی ہمارا ایمان ہے۔ یہ عقیدہ یاد رکھنے کا ہے۔ کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن پھر ذکر امام علی مقام رہ جائے گا، اس لیے میں ایک اچھوتے انداز میں آپ کے سامنے ذکر امام علی مقام پیش کروں گا۔ امام حسن اور حسین چھوٹی سی عمر ہے۔ کتنی؟ چھوٹی سی عمر۔ حضور کا جب وصال ہوا تو امام حسن کی عمر 8 سے 9 سال احتیاط کے مطابق، اور امام حسین کی عمر 7 سال یا 8 سال، 1 سال کا دونوں میں فرق۔ ٹھیک ہے؟ اس عمر میں میرے نبی نے ان کو انعام دے دیا، اور وہ انعام نبی نے اپنی طرف سے دیا یا میرے رب نے نبی سے کہلوایا؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کہلواتا تھا، ہمارا نبی کہتا تھا۔ فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور کربلا کب واقع ہوا؟ 61 ہجری میں۔ کب ہوا؟ بس امام حسین پیدا ہوئے، حضور کے وصال پر 7 سال کی عمر تھی، اور کربلا پہنچے اور کربلا میں شہید ہو گئے۔ بیچ میں کچھ نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، بولے ہاں بولے نہ بولے، ہوگا ہے؟ 50 سال سے زیادہ عمر ہے۔ کتنی؟ 50 سال عمر ہے امام حسین کی۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں، امام حسین وہ 50 سال کیا کرتے رہے؟ بس پیدا ہوئے، آیت مباہلہ سن لی، کربلا سن لی، امام حسین پورا۔ میں پوچھنا چاہوں گا، 50 سال بھی تو عمر بیتی ہے امام حسین پر، بیتی ہے یا نہیں بیتی؟ تو امام حسین کی عظمت اور شان یہ تھی کہ یہ جو 1,24,000 صحابی تھے نا،
جب سامنے آتے تھے نا تو جان قربان کرنے کی محبت کرتے تھے حضرت امام حسن سے اور امام حسین۔ کس کے بیٹے ہیں امام حسن اور حسین؟ مولا علی کے۔ کس کے بیٹے ہیں؟ مولا علی کے۔ ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، مسجد سے نکلے، دیکھا امام حسن کو، دیکھا امام مسکرائے۔ ابو بکر صدیق امام حسن کو دیکھ کر مسکرائے۔ ادھر علی کھڑے تھے، بائیں طرف علی کھڑے تھے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے کہا، علی حسن تم جیسا نہیں ہے، علی تو حسن محمد جیسا ہے۔ کیا کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے والد گرامی حضور رنگ ربانی رفیق ملت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدھا جسم اوپر کا حصہ امام حسن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا، اور نیچے کا دھڑ امام حسین کا مصطفیٰ کے مشابہ تھا، اور حسن حسین کو دونوں کو ملاؤ تو محمد عربی بن جاتا تھا۔ اور کربلا میں 18 سال کا ایک نوجوان تھا جس نوجوان کا نام تھا علی اکبر، وہ پورے کا پورا محمد عربی کی صورت تھا۔ نعرہ تکبیر۔ بات کو سمجھتے جائیے گا، بہت مختصر کی بات کرنی ہے اور بڑی اہم باتیں کرنی ہے۔ اگر آپ نے اپنا عقیدہ نہیں درست کیا، کیسٹوں میں لگے رہے، تو آپ کا عقیدہ برباد ہو جائے گا۔ دنیا جیسی تیسی گزار لوگے، قبر کے اندر پھر آگ کے کوئلے، پھر اگلے جہان جہنم، دہکتی ہوئی آگ، اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ میں نے کیا کہا کہ صحابہ 1,24,000 کتنے؟ جب کبھی حسن اور حسین سامنے آ جاتے تو جان قربان کرنے کو جی چاہتا صحابہ، اور زبان سے پکارتے کیا کہہ کرتے؟ علماء بیٹھے پوچھ لو، یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے۔ کیا کہتے تھے؟ بولو سب بلند آواز سے، اے اللہ کے رسول کے بیٹے۔ یہ صحابہ پکارتے تھے، صحابہ پکارتے تھے حسن اور حسین کو۔ اب جب پکارتے تھے تو کسی ایک نے امام حسن کو پکڑا اور پوچھا، یہ لوگ آپ کو ابن رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ تو علی کے بیٹے ہیں، آپ کو ابن رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اے امام حسن، آپ ہیں تو علی کے بیٹے۔ امام حسن مسکرائے، فرمایا یہ صحابہ ہمیں ابن رسول اللہ کہتے ہیں، ہمیں تو اللہ بھی ابن رسول کہتا ہے، ہمیں تو اللہ بھی کیسے؟ فرمایا اللہ رب العالمین جل جلالہ منور ارشاد فرماتا ہے، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ اے محبوب فرما دو، قل اے محبوب فرما دیجئے، آپ فرماؤ، تعالو، نجران کے عیسائیوں او یہودیوں سامنے آؤ، تعالو، قل تعالو ندعو ابنانا و ابناکم۔ بلاتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلا لاؤ۔ یہ ابناء کون تھے؟ نبی کے ابناء کون تھے؟ یہ صیغہ واحد نہیں ہے، تثنیہ نہیں ہے، جمع ہے۔ تو جمع ہے تو پھر کون تھے؟
فرمایا یہ حسن اور حسین تھے. تو اللہ امام حسن اور حسین کو ابن رسول فرما رہا ہے. میں اپنی گفتگو جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نا، جو اہم گفتگو، میں اس کی منزل پہ پہنچ گیا ہوں. اگر یہاں سے آپ کا ذہن بٹا تو پھر بہت سی باتیں رہ جائیں گی. آیت مباہلہ میں تین سال کی عمر ہے امام حسن کی، 2 سال کی عمر ہے امام حسین کی. کتنی؟ 3 سال. حسن اور 2 سال کا حضور کی گود میں ہیں اور حضور چلتے ہیں. سامنے سے یہودیوں اور عیسائیوں کے بڑے پوپ اور پادری کہتے ہیں وہ دیکھ رہے ہو چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں. کیا کہا؟ کیا کہا؟ آپ کی ابھی سمجھ میں آئے گی میں بات کہاں سے کہاں لے گیا. چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہو آ رہے ہیں. کون تھے یہ؟ امام حسن اور امام حسین. انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے نا تو ہماری نسل ختم ہو جائے گی. دنیا پہ نہ یہودی رہے گا نہ عیسائی رہے گا. کون کہہ رہا ہے؟ پادری کہہ رہے ہیں. اچھا، حسن اور حسین کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھ جائیں تو دنیا سے یہودیت اور عیسائیت ختم ہو جائے اور حسین جوان ہو کر بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچیں اور کربلا کے میدان میں عبادت و ریاضت کرتے 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 اس منزل پر پہنچیں کہ علی اکبر بھی شہید ہو رہا ہے، علی اصغر بھی شہید ہو رہا ہے. اب ان ہاتھوں کی پاور کتنی ہے؟ یا نہیں مانتے پاور؟ میں نے شعر پڑھوایا تھا آپ سے، ہاتھ اٹھوایا تھا. کیا شعر تھا؟ بولو. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اگر نگاہ ولی میں تقدیر بدل جاتی ہے تو نگاہ مصطفیٰ نے کسے کہاں کہاں تک پہنچا دیا. تو دعا کا یہ مقام حسن و حسین کے ہاتھ اٹھنے تو ذریت یہودیت و عیسائیت مٹ جاتی. تو کربلا میں اگر حسین کے ہاتھ اٹھ جاتے تو یزیدیت قیامت کے لیے ختم، قیامت تک کے لیے ختم. ہمارا یہ یقین ہے، ایمان ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ایسا بول رہے ہو توجہ ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ امام حسن پیدا ہوئے، حضور گئے. لمبی تفصیلات ہیں مگر مختصر کہتا جاتا ہوں. حضور نے پوچھا ماں سمئی، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا حرب. اور حرب کس کا نام ہے؟ حرب ایک روایت میں آتا ہے ابو سفیان کا نام ہے، ایک روایت میں آتا ہے اس کے باپ کا نام ہے. علی کو یہ نام پیارا تھا. یہ پھر لمبی تفصیل کی طرف چلا جاؤں گا، میں اس لیے اس کو چھیڑتا نہیں. حضور نے فرمایا نہیں، حرب نہیں، میں نے اس کا نام حسن رکھ دیا ہے. پھر حسین پیدا ہوئے. حضور تشریف لائے، تہنیک تھی. حضور نے فرمایا ماں سمئی، علی کیا نام رکھا ہے؟ یا رسول اللہ حرب نام رکھا ہے. حضور نے فرمایا نہیں، یہ حرب نہیں ہے. پھر حضور کیا نام رکھنا ہے؟ فرمایا حسین نام رکھنا ہے.
کیا نام رکھنا ہے؟ یہ میرے نبی نے نام رکھا۔ امام علی مقام امام حسین کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں، تحنیک فرمانے کے بعد چوم رہے ہیں، اور چومتے چومتے میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ حضور رونے لگ گئے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ، کیا اس گھرانے کی شان ہے، اس گھرانے کی شان کیا ہے؟ ماں ہے تو ساری کائنات کی عورتوں کی جنت میں سردار ہے، بیٹے ہیں تو دونوں کے دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ انبیاء اور مولا علی اور ان سے پہلے تینوں خلفاء، چاروں خلفاء اور انبیاء، یہ سب علاوہ ہیں۔ ان کے علاوہ پوری دنیا کے جوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین ہیں۔ اپنے والد سے بڑے نہیں ہیں، علی سے بڑے نہیں ہیں، یہ یاد رکھنا۔ تو جب علی سے نہیں بڑے تو پھر علی کے بڑوں سے بھی بڑے نہیں ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بس میں اتنا بہت کچھ کہہ گیا۔ اب آگے ذرا ذہن میں رکھیے، حضور رونے لگے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں اٹھی، حضور کے چہرے پر پڑی، یا رسول اللہ روتے کیوں ہیں؟ بیٹا پیدا ہو تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا ابھی جبریل آئے تھے، کہا انہیں کربلا میں ذبح کر دیا جائے گا، ان کی گردن پہ خنجر چلایا جائے گا۔ اچھا خنجر چلایا جائے گا؟ سبحان اللہ۔ کب پتہ چلا؟ پیدا ہوئے۔ قتادہ کی آنکھ پھوٹ جائے تو قتادہ کہاں جائیں؟ بولو حضور کے پاس، یا رسول اللہ آنکھ پھوٹ گئی ہے، حضور لعاب لگائیں آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ ایک صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، حضور کی خدمت میں آ گیا، رسول اللہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، سرکار ہاتھ پھیریں ٹانگ ٹھیک ہو جائے۔ جابر کے بیٹے شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، ایک دوسرے کو قتل کر دیا، مار دیا، لاش گھر میں پڑی ہے، حضور کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کے بعد جابر بیٹے نہیں آئے۔ اب بیوی نے بتایا حضور دعوت آپ کی تھی، آپ کی دعوت کو خراب نہیں کرنا تھا، دعوت پیش کر دی، کھا لی، اب بتاتے ہیں کہ بچے تو فوت ہو چکے ہیں۔ سرکار نے بلایا، ہاتھ پھیرا، بچے زندہ ہو گئے۔ تیرے میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید تھا، میرے والد گرامی حضور رفیق ملت رحمۃ اللہ علیہ، دعوت دیتا تھا، میرے گھر آؤ، میرے گھر آؤ، میرے گھر آؤ۔ ایک دن سرکار غوث پاک نے فرمایا اچھا میں بھی آؤں گا، میری سواری بھی آئے گی، میں بھی آؤں گا، میری سواری بھی آئے گی، میری بھی دعوت پکانا، میری سواری کی دعوت بھی پکانا۔ آپ شیر پہ بیٹھ کے چلے گئے۔ کس پہ؟ شیر پہ۔ بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ شیر پہ بیٹھ کے چلے گئے تو اس نے کہا حضور آ گئے؟ کہ ہاں آ گئے۔ حضور آپ کا شیر کیا کھائے گا؟ فرمایا ایک آدمی روزانہ۔ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ کیا کہا؟ ایک آدمی روزانہ کھائے گا، دے سکتا ہے؟ اس نے کہا پھر ایک دو دن کی دعوت نہیں ہوگی، میرے 7 بیٹے ہیں، 8واں میں خود ہوں، یا 6 بیٹے ہیں، 7واں میں خود ہوں، روزانہ ایک آپ کی سواری کو پیش کرتے رہیں گے، تب تک آپ ہمارے گھر میں ٹھہریں گے۔ سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی امام حسن کے بیٹے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ فرمایا اب کیا ہوگا؟ ایک بیٹا روزانہ شیر کھا رہا ہے، کتنے بیٹے کھا گیا؟ 6 کھا گیا۔ جب خود دن آیا تو غوث پاک کی خدمت میں آیا کہ مرشد کریم آپ کے شیر کو کھانا کھانے کی تمیز نہیں ہے، آپ کے شیر کو کھانا کھانے کی
تمیز نہیں ہے؟ اچھا تمیز نہیں ہے؟ ڈر گیا تو؟ تیرا نمبر آیا تو ڈر گیا؟ نہیں حضور، ہاتھ جوڑ کے کھڑا حضور ڈرا نہیں، بس صرف اتنا اس کو کہہ دو یہ پاؤں کی طرف سے کھائے۔ کہاں سے کھائے؟ پاؤں کی طرف سے کھائے۔ یہ کھاتا چلا جائے گا، جب جتنا آخر میں جا کر میری جان نکلے گی، میری آنکھوں کے اندر نور سلامت رہے گا، میں آپ کا دیدار تو کرتا رہوں گا نا۔ یہ سیدھا حملہ چہرے پہ کرتا ہے، پہلے سر کھاتا ہے اور آنکھیں کھاتا ہے۔ تو میں بس یہ چاہتا ہوں، میں حاضر ہوں۔ آپ نے اسی وقت شیر کو فرمایا، یہ حسن حسین کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں۔ شیر کو کہا نکال سارے میرے مرید، سبحان اللہ، نکال سارے میرے مرید۔ سبحان اللہ، مردے زندہ ہوئے سبحان اللہ، یا مجھے دلیل دینے کی ضرورت ہے؟ قرآن میں پڑھا ہے نا آپ نے، سبحان اللہ، مردے زندہ ہوئے نا؟ نبیوں نے بھی زندہ کیے اور عزیر نے بھی زندہ کیے، اور علماء نے لکھا کہ عزیر کا نام نہیں لکھا گیا، لہذا یہ عزیر بھی ہو سکتے ہیں، نبی بھی ہو سکتے ہیں، ولی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو زندہ کیے نا، مردوں کو زندہ کیا نا۔ اور ہمارے پاس تو دلیل ہے کہ یہود و نصارہ اعلانیہ کہہ رہے ہیں ہم مباہلہ نہیں کریں گے، یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھ گئے تو ہماری نسل دنیا سے مٹ جائے گی۔ پوچھنا یہ چاہتا تھا، جب نبی کو پتا چل گیا کہ حسن اور حسین جو ہے کربلا میں ظلمن شہید کیا جائے گا، تو ہاتھ اٹھ جاتے نا میرے نبی کے۔ وہ نبی جو قیامت میں آپ کے میرے گناہ بخشوائے گا، جہنم سے دور لے کر جنت چلا جائے گا۔ اس نبی کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے نا کہ نہیں؟ ہاں؟ اور نبی رو رہے ہیں، دعا نہیں مانگ رہے کہ یا اللہ میرے حسین کو بچا لے۔ صحابہ مانگ رہے ہیں، حضور دے رہے ہیں۔ ہر مانگنے والے نے جو کچھ مانگا میرے نبی نے دیا۔ حضور نے اعلان کیا واللہ معطی وانا قاسم، اللہ دینے والا ہے میں بانٹنے والا ہوں۔ مگر قسم رب ذوالجلال کی، نہ سیدہ نے کہا کہ حسین کی جان بخشی کرا دیجئے، نہ حسین نے کہا کہ میری جان بخشی کرا دیجئے، نہ مصطفیٰ نے کہا کہ اے اللہ میرے اس بیٹے کو کربلا میں بچا لینا۔ پتہ چلا کہ ان کی دعا موت سے، شہادت سے بچانا نہیں تھا، بلکہ ہر مصیبت پر صبر اور استقامت سے کھڑے رہنا۔ دلیل اللہ رب العالمین جل مجدہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ بس اس لفظ کو، اس آیت کے ٹکڑے کو ہر اس جلسے میں آنے والے کو یاد رکھنا ہے۔ جو حسینی ہے وہ حسین کا کردار ادا کرے گا، جو یزیدی ہے وہ یزید کا کردار ادا کرے گا۔ ہمیں کسی سے جھگڑنا، بولو جھگڑنا نہیں، ہم اپنے ملک کی امن چاہتے ہیں۔ جو یزید کا کردار اپنانا چاہتا ہے اس کی مرضی، پسند اس کی، اور جو حسین کا کردار اپنانا چاہتا ہے اس کی مرضی، پسند اس کی۔ حسین کا کردار کیا تھا؟ جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو علی اصغر کی میت پر نہ رویا وہ حسین۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا حسین قرآن کا عالم ہے نا۔ ہمارا حسین، بولو ہمارا حسین قرآن کا عالم ہے، اور ہمارے حسین نے پوری زندگی قرآن پر گزاری ہے۔
تو موت کیسے قرآن پر نہیں گزاری ہوگی؟ قرآن نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کب صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے؟ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، جب ان پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، تو ان کی زبان پر ہوتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ، یہ خوبصورت مصطفیٰ کا چہرے والا جوان علی اکبر تو نے دیا تھا نا، تیرا ہے نا، تو نے لے لیا، حسین تجھ پر راضی ہے، حسین تجھ پر راضی ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، میرا کوئی زور زبر کسی پر نہیں ہے، حسین کو صبر کرنے والا سمجھتے ہو یا ہائے وائے کہنے والا سمجھتے ہو؟ صبر۔ اگر حسین کو صبر کرنے والا سمجھتے ہو تو پھر حسینی کردار کی ضرورت ہے، سبحان اللہ، پھر حسینی کردار کی ضرورت ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پھر اگلے جملے آیت کے سنو، فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے درود بھی نازل ہوتا ہے اور رحمت بھی نازل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا درود بھی نازل ہوتا ہے اور رحمت بھی نازل ہوتی ہے؟ درود بھی نازل ہوتا ہے اور رحمت بھی نازل ہوتی ہے، درود بھی نازل ہوتا ہے اور رحمت بھی نازل ہوتی ہے۔ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل محمد وعلا، کہتے ہیں یہاں آل سے مراد سب ہیں، کیونکہ حدیث رسول اللہ ہے، جو حضور کے تابعدار ہیں، آج یہ تابعدار ہے، پہلے والے ہیں، بعد والے ہیں، تابعدار ہوں گے، سب اس میں شامل ہیں۔ کل تقی و نقی فہو عالی، ہم نے کہا مان لیا، سبحان اللہ،